بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم.
کے جن رکوعوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان میں آپ کے علم میں ہے کہ متعدد مرتبہ حضرت زید کا اور حضرت زینب کا اور حضرت زینب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ زیر بحث آ چکا ہے۔ اس واقعے سے جہاں ایک طرف تو یہ مخالفانہ طوفان اٹھا کہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے مطلقہ سے شادی رچا لی، وہاں ایک دوسرا مخالفانہ طوفان اس اعتبار سے اٹھایا گیا کہ بقیہ مسلمانوں کے لیے تو تحدید ازواج کا حکم آ چکا ہے کہ 4 سے زائد بیویاں کسی مسلمان کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی، لیکن یہ عجیب نبی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے قاعدے اور ضابطے علیحدہ بنا رکھے ہیں۔ 2 شریعتیں ہیں، ایک عوام کی شریعت ہے، ایک اپنی شریعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نساء جس میں آیت نمبر 3 میں وہ حکم نازل ہوا ہے کہ مثنی و ثلاث و رباع، 1 سے زائد بیویوں کے ضمن میں 2 2 3 3 اور 4 4، بس 4 کی آخری حد ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو جن مسلمانوں کے نکاح میں 4 سے زائد ازواج تھی انہوں نے ان کو طلاق دی۔ اس وقت معلوم یہ ہوتا ہے تاریخی روایات کا اگر تفحص کیا جائے کہ حسن اتفاق سے، اور یہ ہمارے اعتبار سے لفظ اتفاق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت 4 ہی ازواج تھیں۔ حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لہذا فوری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مسئلہ درپیش نہیں ہوا کہ جو بقیہ مسلمانوں کو پیش آیا، لیکن سن 5 میں جب اللہ تعالی کے حکم سے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مبارکہ میں کہ زوجناکہا، ہم نے آپ سے ان کا نکاح کیا، یعنی حضرت زینب کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ تعالی کے حکم سے ہوا۔ تو جب حضرت زینب سے نکاح ہوا تو اب یہاں تعداد 5 ہو گئی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا واقعہ جو ہے کچھ مختلف ہی ہے، مختلف تاریخی روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن بہرحال جس کو کہ آدمی اگر تمام روایات کو جمع کرے تو جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے ساتھ ہی ہمیں معلوم ہے کہ غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ بنی قریظہ کی جو خواتین مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملی، ان میں سے حضرت ریحانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی بطور کنیز۔ حضور نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو چونکہ غزوہ بنی قریظہ بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں حضور کے نکاح میں 5 ازواج ہو حضرت زینب بنت جہش کے اضافے سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ریحانہ کا بھی نکاح ہو چکا ہو اور اس طرح حضور کے نکاح میں 6۔ اس پر اب لوگوں کو مخالفین اور معاندین جو ہے آپ کو معلوم ہے انہیں تو کوئی موقع چاہیے، جس کے دل میں عناد ہے، بغض ہے، اسے تو کہیں انگلی دھرنے کی جگہ ملے گی تو وہاں ایک پوری عمارت کھڑی کر دے گا۔ لہذا جو مخالفین تھے اور بالخصوص منافقین، اس لیے کہ اب جو مخالفین تھے ان میں سے یہود تو تقریباً تمام وہاں سے اب ملک بدر کر دیے گئے تھے، جلا وطن ہو گئے تھے، بنو قینقاع بھی گئے، بنو نذیر بھی گئے، بنو قریظہ بھی۔ لہذا اب اصل جو منافقین جو تھے وہ سامنے آئے، وہ تھے اصل مخالف اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ یہ نفاق کا پودا جو ہے حقیقتاً یہود ہی کا خود کاشت کا پودا تھا، کہ جیسے بڑے بڑے درختوں کے نیچے انڈر گروتھ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پودے جو ہے وہ بڑے درختوں کے سائے میں پروان کرتے رہتے ہیں، یہی معاملہ ہے نفاق کا۔ یہ علماء یہود کے زیر اثر نفاق کا پودا جو ہے وہ پروان چڑھا، انہوں نے اس کی آبیاری کی، جب تک وہ یہاں موجود رہے وہ خود ہی اس کو سینچتے رہے، پانی دیتے رہے، اور جب سن 5 ہجری میں آ کر یہ ہوا کہ اب یہود تقریباً وہاں سے جلا وطن کر دیے گئے،
تو اب یہ پودا خود اتنا توانا ہو چکا تھا، پروان چڑھ چکا تھا کہ اس کے بعد سے جو 6 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھے، اس میں جو اصل مخالف عنصر جو ہے وہ یہی منافقین. تو منافقین نے پھر تھوڑا اس پر طوفان اٹھا دیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اپنے لیے اور قانون ہے، لوگوں کے لیے اور قانون ہے، عوام کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں ہو سکتے، اور خود اپنے نکاح میں 6 خواتین کو رکھا ہوا ہے. تو وہ مسئلہ ہے جو اب یہاں زیر بحث آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج کا معاملہ زیر بحث آئے، ایک اور مسئلہ یہاں پر آ گیا ہے، اور وہ مسئلہ بھی در حقیقت اسی حکم کی پیداوار ہے کہ جب 4 کی تحدید آ گئی تو ظاہر بات ہے کہ 4 سے زائد جن مسلمانوں کے نکاح میں بیویاں تھیں انہوں نے ان کو طلاق دی. اور اس میں بڑی منطقی بات یہ ہے کہ طلاق میں اولیت ان کو دی گئی. مثلا یہ کہ کسی کا نکاح تو ہو گیا ہے، ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی، تو بجائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں آباد کسی خاتون کو طلاق دے، نسبتاً آسان معاملہ یہ تھا کہ جن کا نکاح ہو گیا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ان سے ابھی وہ معاملہ نہیں ہوا زن و شو والا، تو ان کو فارغ کر دیا جائے، ان کو طلاق دے دی جائے. تو یہ بھی ایک عام مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ایسی خواتین کا معاملہ ہے تو اس سے متعلق 2 مسئلے ہوئے. ایک تو یہ کہ ان کا مہر کتنا ہوگا، آیا جو مہر مقرر ہوا وہ پورا کا پورا دینا پڑے گا، حالانکہ ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تعلق کے زن و شو کی نوبت نہیں آئی. اور دوسرے یہ کہ ایسی خاتون کو اگر طلاق دی جائے کہ جس سے شوہر کی ابھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، تو آیا اس کی عدت بھی ہے یا نہیں ہے، جیسے کہ ایک عام مطلقہ خاتون کی عدت ہوتی. تو یہ جو 2 مسئلے پیدا ہوئے ان میں سے ایک مسئلے کا حل تو سورہ بقرہ میں آ چکا تھا. وہ آیت نمبر 236 اگر آپ چاہیں تو نکال لیں، صفحہ 47 پر ہے. صفحہ 47 کے تقریباً یہ درمیان میں ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر. ایسی خواتین کے مہر کے بارے میں کہ جن سے شوہر کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی، جسے ہمارے ہاں خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے اصطلاح فقہ میں، اس کے بارے میں فرما دیا گیا کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر تم طلاق دو خواتین کو جن کو تم نے ابھی چھوا نہ ہو یا ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو، تو ان کو متعوہن، انہیں کچھ سامان دو. بہرحال یہ معاملہ تو ہونا چاہیے، کچھ دے دلا کر رخصت کرو. آخر ان کی نسبت تم سے ہوئی، نکاح ہو گیا، تو وہ جو ایک تعلق جو ہے بہرحال اس کے بنا پر کچھ حق ان کا ہے کہ انہیں دے دلا کر رخصت کیا جائے. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو صاحب وسعت ہے وہ اپنی مقدرت کے مطابق دے دلا دے، اور جو تنگی والا ہے جس کے پاس اتنی مقدرت نہیں ہے وہ اپنے جو بھی اس کے حالات ہیں اس کے مطابق دے دلا دے. متاعا بالمعروف، اور یہ بھلے طریقے سے اچھے انداز میں یہ دینا ہے. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر. یہ معاملہ تو ہوا کہ اگر نکاح ہو گیا تھا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور طلاق دے دی گئی، تب بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو، لیکن اس کا تعین نہیں ہے. جو صاحب وسعت ہے وہ اپنی مقدرت کے مطابق دے دے، اور جس کے پاس تنگی کا معاملہ ہے وہ اپنی مقدرت کے مطابق دے دے. اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر مہر مقرر ہو چکا ہو تو کیا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے لیے تم نے مہر مقرر کر دیا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر نصف جو ہے اس مہر کا وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا. الا یعفون، الا یہ کہ یا تو وہ معاف کر دے، خاتون کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، چوتھائی لے لے یا بالکل نہ لے، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد، اصل میں تو مرد کے ہاتھ میں اختیار ہے، جب چاہے کھول دے
تو جس کے ہاتھ میں نکاح کے گرا ہے اگر وہ اس میں آپ سے کام لے بجائے نصف کے پورا مہر دے دے تو اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. وانصافو اقرب للتقوی، اور یہاں مردوں سے خطاب کیا گیا کہ اگر تم اس کے اندر نرمی کرو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں معاشرے کا یونٹ جو ہے وہ خاندان ہے. خاندان درست ہوگا معاشرہ درست ہوگا، خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہوگا. خاندان کے اندر اگر حدود اللہ قائم ہے تو معاشرے میں بھی قائم ہوگی. جیسے کہ ایک فصیل اینٹوں سے بنی ہوئی ہے تو معاشرہ کتنا بھی بڑا ہو، سوسائٹی کتنی ہی وسیع و عریض ہو، بہرحال اس کی اینٹ جو ہے وہ خاندان ہے، فیملی. تو انسٹیٹیوشن آف فیملی کا بڑا استحکام ہے ہمارے دین میں. والدین اور اولاد کے تعلقات پر بھی جو اس قدر زور دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ فیملی کی ڈائمنشنز دو ہیں، شوہر اور بیوی، اور پھر جو دوسری ڈائمنشن ہے وہ ہے والدین اور اولاد. ایک مرد اور ایک عورت سے خاندان کی بنیاد پڑی ہے تو پہلی ڈائریکشن ہے، پہلی ڈائمنشن ہے. اور پھر جب اولاد ہوئی تو اب یہ دوسری ڈائمنشن ہے، اب مکمل ہو گیا ادارہ خاندان کا. اس پہلو سے ان دونوں کے معاملے میں بڑے تفصیلی احکام آئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا چھوٹا سا مسئلہ بظاہر تھا کہ جن خواتین کو طلاق دے دی گئی ہو جس سے پہلے کہ ان سے شوہروں کی ملاقات ہوئی ہو تو ان کے مہر کا معاملہ کیا ہوگا، اور اس پر اتنی طویل 2 آیات قرآن مجید میں نازل ہوئی. اب یہاں آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسی کے دوسرے مسئلے سے متعلق ہے کہ جیسے کہ کسی مطلقہ کی عدت ہوتی ہے، کیا ان خواتین کی بھی کوئی عدت ہوگی؟ عدت جو ہے اصل میں استبرائے رحم کے لیے، یہ معلوم ہو جائے کہ جس شوہر نے طلاق دی ہے اس سے کوئی حمل تو نہیں ہے اس خاتون کو، تاکہ نسب کا معاملہ جو ہے وہ مشکوک نہ ہو. تو 3 مہینے یا 3 جب کہ قروء آ جائیں گے، 3 مرتبہ ماہواری آ جائے گی تو اب گویا کہ اس کا پورا اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حمل کا معاملہ کسی طرح کا شک اور شبہ اس میں نہیں ہے. تو استبرائے رحم جو ہے وہ اس کی اصل غرض و غایت ہے. یہاں معاملہ یہ کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، تعلق ضرور شوق ہوا ہی نہیں، تو استبرائے رحم کا کوئی مسئلہ نہیں. تو منطقی طور پر بھی اگر یہ حکم قرآن مجید میں اس صراحت سے نہ نازل ہوتا تب بھی عقل اور منطق کی روح سے بھی وہی بات تھی جس تک کہ انسان پہنچ سکتا تھا. لیکن پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان معاملات میں قرآن مجید نے بڑی باریک بینی اور بڑی تفصیل سے کام لیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح میں لاؤ مومن عورتوں کو، ثم طلقتموہن، اور پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں مس کرو، انہیں چھو، فما لکم علیہن من عدہ. اب چھونے سے مراد جو ہے ظاہر بات ہے کہ استعارہ ہے، کنایا ہے. قرآن مجید بات کو جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں انہیں اشاروں اور کنایوں میں ہی بیان کرتا ہے. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونھا، تو تمہارے لیے نہیں ہے ان پر کوئی عدت. دیکھیے عدت کو لکم کہا ہے، عدت اصل میں حق ہے شوہر کا، اس لیے کہ اسلام میں اولاد جو ہے وہ مرد کی ہے. تو اگر اس کا کوئی حمل رہ گیا ہو تو یہ گویا کہ حق اس کا ہے. تو ما لکم علیہن من عدہ، یہ عدت جو ہے در حقیقت اس طلاق دینے والے شوہر کا حق ہے کہ جو وہ عورت ادا کر رہی ہے اس عدت کے عرصے میں بیٹھ کر بغیر شوہر کے ہے، وہ سابقہ شوہر طلاق دے چکا اور شادی وہ کر نہیں سکتی. تو یہ جو اس کی ذمہ داری ہے یہ در حقیقت اس طلاق دینے والے شوہر کا حق ہے. لیکن جس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا ہے، یہ نوبت نہیں آئی ہے، ما لکم علیہن من عدۃ، تو نہیں ہے تمہیں حق کسی عدت کا ان پر، تعتدونھا، کہ اس کو تم پورا کرواؤ اور اس کی تم گنتی کرو، اس کا تمہارے لیے اب کوئی حق نہیں ہے. فمتعوہن، ان کو کچھ دے دلا کر، وسرحوہن سراحا جمیلا، انہیں رخصت کر دو بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یہ لفظ جمیل قرآن مجید میں بار بار آتا ہے انسانی معاملات میں. وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اگر کسی سے لا تعلقی بھی کرنی ہے تو خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کر نہیں. اگر کوئی کسی دعوت اسلامی کے معاندین ہیں اور وہ
اب ان سے ظاہر بات ہے کہ آپ زیادہ دیر تک اپنے تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے. ترک تعلقات کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر وہ ہجر کی اگر کیفیت آئی ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرنا ہے تو فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. اسی طریقے سے یہاں صراحً جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. اگرچہ طلاق کا معاملہ جب اس وقت آیا ہے تو اس میں تو ظاہر بات ہے کسی رنجش کا معاملہ نہیں تھا. یہ تو ایک شریعت کی طرف سے عائد شدہ مجبوری تھی کہ 4 کی حد اب آ چکی ہے تو 4 سے زائد ہے تو بہرحال ایک کو، اگر 5 ہے تو ایک کو طلاق دینی ہوگی، 6 ہے تو 2 کو طلاق دینی ہوگی. تو اس میں کسی ذاتی رنجش کا معاملہ نہیں ہے. لیکن عام حالات میں تو ظاہر بات ہے کہ طلاق وہی ہوتی ہے جہاں کوئی رنجش ہو، کوئی شکر رنجی ہو، کوئی آپس میں عدم موافقت ہو. وہاں پھر زیادہ ضرورت ہے زور دینے کی کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اگر ان کا تمہارے ساتھ تعلق رہا ہے، بہرحال وہ تمہارے گھر میں آباد رہی ہے، تو اب ان کو رخصت کرو تو رخصت جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ کرو، احسان کے ساتھ کرو. جیسے کہ ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں احسان کو واجب کر دیا. جو کام بھی کرو خوبصورتی سے کرو، بھلے طریقے پر کرو، دیکھنے والے بھی یہ کہیں کہ ہاں یہ بڑا اچھا طرز عمل ہے، بہت عمدہ طریقے پر یہ معاملہ طے پا گیا. یہاں سے اب مسئلہ شروع ہو رہا ہے ازواج النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہن. میں بیان کر چکا ہوں کہ مسئلہ پیدا ہو گیا غزوہ احزاب کے بعد، جب حضور نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا اللہ کے حکم کے تحت، جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں. اور ایک دوسری روایت کے روح سے حضرت ریحانہ جو بنی قریظہ میں سے تھی، حضور کی کنیز تھی، حضور نے ان کو بھی آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. تو حضور کے نکاح میں تعداد جو ہے ازواج کی وہ 6 بن گئی، جبکہ سورہ نساء کی ایک آیت کی روح سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک حد نازل ہو چکی تھی کہ 4 سے زائد نکاح میں نہیں رہیں گی خواتین. یہاں جو صورت ایک بڑی ہی استثنائی پیدا ہو گئی حضور کے لیے، تو مخالفین نے اس پر ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے، یہ اپنے لیے اور قانون رکھتے ہیں اور اپنے امتیوں کے لیے اور قانون رکھتے ہیں. عوام کے لیے ان کے ہاں تہذیب 4 ہے، اپنے لیے کوئی نہیں حد ہے. اس پر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سینکشن عطا کی جا رہی ہے. یہاں یہ جان لیجئے کہ جہاں تو مخالفین کا معاملہ ہے جہاں تک، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی یا رسول نہیں مانتے تھے، جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، ان کے لیے تو یہ سینکشن بھی بے معنی ہے. یہ آیت بھی اتری ہے تو وہ یہی کہیں گے جی اپنے جی سے گھڑ لی ہے، اپنے ایک فعل کے جواز کے لیے اب یہ آیت بھی آپ نے سامنے پیش کر دی. تو مخالفین جن کی نیت جو ہے جس کے اندر فساد ہو چکا ہو، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی بھی وضاحت سے ان کا اطمینان نہیں ہو سکتا. یہاں کن کا اطمینان مقصود ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ مخالفین جو بدنیت مخالفین ہوتے ہیں، بالعموم ان کے آس پاس ایک حلقہ ہوتا ہے مخلصین کا، جو ان کی باتوں سے اثر قبول کر لیتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب کوئی شخص ہے وہ آپ کی مخالفت پر اس نے کمر کس لی ہے، تو وہ جس طرح وسپرنگ کیمپین کرے گا، جس طرح سے باتوں کو پھیلائے گا، جس طریقے سے بڑی ہمدردی کے انداز میں کہے گا جی دیکھیے ہمیں تو کوئی حضور سے دشمنی تو ہے نہیں، ہم تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی. اب یہ انداز اختیار کیا جائے کسی مخلص مسلمان کے سامنے تو وہ بیچارہ بھی ایک دفعہ ہل جائے گا کہ ہاں یہ تو بڑا مخلص آدمی ہے اور اس کی کوئی ذاتی عناد تو نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. واقعتاً یہ تو حضور کو ان اعتراضات سے بچانا چاہتا ہے کہ جو اعتراضات لوگوں کی زبان پر آ جائیں گے، لیکن اسی اپنے خلوص کے پردے میں اس بدنیت اور بدباطن شخص نے اس مخلص مسلمان کے دماغ میں بھی ایک بیج بو دیا کہ اس کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہو گیا. اب وہ بیج پلے گا، بڑھے گا، پروان چڑھے گا، وہ برگ و بار لائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ حضرت عائشہ پر جو عفق کا معاملہ ہوا، وہ اس کا اصل شروع کرنے والا عبداللہ ابن ابی تھا، رئیس المنافقین. لیکن اس سارے طوفان کے اندر جو مسلمان بیچارے مخلص بہ گئے، ان میں سے مثلاً حضرت حسان ابن ثابت بھی ہے رضی اللہ تعالی. دربار نبوت کے یوں کہیے کہ ثنا خاں حضرت حسان
جو حضور کے لیے نعتیں کہنے میں یوں کہیے کہ نعت وہ پہلے ہیں حضور کے، حضرت حسان ابن ثابت، جن کے اشعار کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اے حسان، تمہارے اشعار جو ہیں جو تم میری تعریف میں کہتے ہو وہ دشمنوں کے لیے تیروں سے زیادہ خطرناک ہیں، ان کے دلوں میں جا کر گھس جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک شخص جو ہے اتنا مخلص ہے حضور کا، اور جس کے بارے میں حضور کے یہ الفاظ آئے ہو کہ قل وروح القدس معک، کہو حسان، اور تمہیں جو ہے جبریل کی تائید حاصل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تمہاری پشت پناہی پر ہے، تم کہو گے تو گویا کہ القائے جبریل کے تحت کہہ رہے ہو۔ وہ حسان جو ہے جن کے خلوص میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تہمت آپ پر لگی اس میں وہ بھی ملوث ہو گئے۔ اور بھی بہت سے مسلمان تھے، ایک وہ بھی تھے کہ جن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا پوسا تھا، ان پر خرچ کرتے تھے، اور وہ انہی کے یوں سمجھیے کہ سرپرستی کی وجہ سے ان کا معاملہ زندگی کا معاش کا چل رہا تھا، وہ بھی ملوث ہو گئے، حالانکہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں اس نقطے کو خاص طور پر آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی اجتماعی کام ہوگا یہ مسائل اسی طور سے پیدا ہوں۔ ہمیں قرآن مجید کو یوں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ بس اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ 1400 برس پہلے کے واقعات، اگر ان کے اندر کوئی ابدی رہنمائی نہ ہوتی تو قرآن مجید میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا جا سکتا ہے تو تاریخی واقعات ہیں، کچھ حالات ہیں، ان میں ابدی رہنمائی کیا ہے؟ ابدی رہنمائی یہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی کام کرنے کے لیے اٹھے گا تو مخالفت کے طوفان ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کا کردار اور اس کا تو تصور بھی ممکن نہیں۔ یہاں تو صورت یہ ہے کہ حقیقی بھی عیوب ہوں گے، واقعی کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن ان کوتاہیوں کے اوپر جو رگے چڑھائے جائیں گے اور پھر مخالفین جس طریقے سے کہ اس کو پھیلائیں گے ڈسپرنگ کیمپینز کے ذریعے سے، تو بسا اوقات جو مخلص ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی کچھ دل کے اندر وہ تقدم ان کے پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ معاملہ ہے یہاں پر کہ جس کو ذہن میں رکھیے کہ اس آیت کے نزول سے مخالفین کہ جن کے دلوں میں بغض تھا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے تو یہ سمجھا ہوگا لیجیے جی اپنے لیے اب ایک جسٹیفیکیشن پیدا کر لی اور اپنے اس کام کو خدا کی طرف منسوب کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جو مخلص مسلمان تھے، جو اس کا گمان نہیں کر سکتے تھے کہ محمد جھوٹ بولتے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اللہ تعالیٰ پر کوئی اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی آیت منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ مجھ پر وحی الہی نازل ہوئی۔ اس ضمن میں 29ویں پارے میں جو ایک آیت آئی ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض اپنا کوئی قول، اپنی کوئی کہی ہوئی بات ہم پر منسوب کر دی، ہم پر جڑ دی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ان کی شہرگ کاٹ دیں گے۔ یہ ہے سخت الفاظ جو قرآن مجید میں آ چکے ہیں، اور وہ تو بڑی مکی صورتیں ہیں، ابتدائی صورتیں، کہ اگر کہیں یہ اپنی طرف سے کوئی گھڑ کر بات اور ہماری طرف منسوب کر دے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، تو پھر کیا ہوگا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور تم میں سے کوئی نہیں ہوگا ان کا حمایتی جو ان کو بچا سکے۔ یہ اصل میں اس لیے تاکہ اہل ایمان کو یقین ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیمبر ہرچے گوید جیدہ گوید، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ وحی الہی ہے کہ جو وہ نقل کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ تو جن کو یہ یقین ہے ان کے لیے اس آیت میں بڑا اطمینان ہے اور سکون ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن، ہم نے حلال ٹھہرا دیا آپ کے لیے آپ کی تمام ازواج کو جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہو۔ یہ آیت بڑی اہم ہے اور بڑی مشکل آیت ہے، یہ معاملہ بھی خاصا اہم ہے تاریخی اعتبار سے بھی، اور کافی اس میں چھان بین کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تاریخی روایات میں کچھ آگے پیچھے کا معاملہ ہو گیا ہے۔ کسی کے نزدیک کوئی معاملہ سن 5 میں ہوا، کسی روایت میں وہ سن 6 کے اندر شمار کیا جا رہا ہے، کیونکہ تاریخ کو ریکارڈ کرنے کا کوئی باضابطہ وہاں نظام تو تھا نہیں، وہ تو بعد میں پھر روایات جمع کی گئی ہیں، اس وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ اس قدر
اس نے احاطہ کر لیا ہے پورے مسئلے کا کہ چاہے سن آگے پیچھے ہو ادھر ادھر ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ایک بڑی اوپن ڈیکلریشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک ڈیوائن پروکلیمیشن جو ہو رہی ہے اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں ان کا احاطہ ہو گیا. یا ایھا النبی, اے نبی, انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, ہم نے حلال ٹھہرایا آپ کے لیے آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے آپ نے مہر ادا کیے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک, اور ان کو بھی حلال ٹھہرا دیا. یہ احللنا لکا جو ہے اب اس کے سب یہ مفعول آ رہے ہیں, کن کن کو حلال ٹھہرایا. تو جو اولین ہیں وہ تو وہ ازواج مطہرات کے جن کو باقاعدہ مہر دے کر نکاح میں لیا گیا, یہ تو نکاح کی صورت ہوئی. دوسرے وہ وما ملکت یمینوں کا جو آپ کی ملک یمین تھی, جو آپ کی لونڈیاں تھیں, مما افاء اللہ علیک, جو چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کا خوبصورتی کے ساتھ اپنی بہتر حالت کی طرف لوٹ جانا. تو یہ جو ہے اصل میں جو بھی مال و متاع حضور کو ملا ہے وہ مال غنیمت بھی اسی میں آ جاتا ہے, خراج بھی اسی میں آ جاتا ہے. ویسے یہ کہ اس کا ایک خصوصی جو استعمال ہے وہ ان اموال کے لیے ہے جو بغیر لڑے بھیڑے ملے ہوں, کہیں جنگ نہیں ہوئی ہے اور مسلمانوں کو بہت سا مال ہاتھ آ گیا, اس کو بھی مال کہتے ہیں, اور بلکہ اصلاً اسی کے لیے استعمال ہے. لیکن اسی کے ضمن میں مال غنیمت بھی ہے, ہدایا اور تحائف بھی ہیں, جن کو ہمارے ہاں بعد میں فتوحات کہا گیا ہے کہ صوفیاء اولیاء اللہ کو جو نذرانے اور تحائف دیے جاتے تھے ان کے لیے فتوحات کا ایک لفظ آپ کو ملے گا اپنے ہاں تصوف کی تاریخ میں کہ لوگ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طے کے درجے میں ہے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وما ملکت یمینوں کا مما افاء اللہ علیک, جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور جو آپ کے ملک یمین یعنی آپ کے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہے. وبنات عمے کا, وبنات عمات کا, وبنات خالے کا, وبنات خالات کا, اللاتی ہاجرن معک. تیسری کیٹیگری جو آپ کے لیے حلال کی گئی وہ ہے آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں. یہ اماں جو ہے, اماں پھوپھی کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ چچا کا مؤنث جو ہے وہ تو چچی بن جاتا ہے, لیکن یہ کہ عربی زبان میں چچا عم اور اماں جو ہے وہ پھوپھی ہے, وہ چچی نہیں پھوپھی. بنات عمے کا آپ کے چچا کی بیٹیاں, و بنات عمات کا اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں, و بنات خالے کا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں. اب یہ خال جو لفظ ہے خالہ ماں کی بہن اور خال ماں کا بھائی یعنی ماموں جسے ہم کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو خالو لفظ استعمال ہوتا ہے کہیں وہ نہ سمجھ لیجیے گا, یہاں دونوں جگہ پر ہمارے اردو کے عام استعمالات کی وجہ سے کچھ مغالطہ ہو جاتا ہے. اماں پھوپھی ہے اور خال ماموں ہے. وہ بنات خالے کا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں, وہ بنات خالات کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں, اللاتی ہاجرن معک, جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. یہاں ہجرت کے بارے میں مفسرین کا ایک اختلاف ہے. یہ تو بہرحال ظاہر ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی مکے سے, اور اس میں یہ بات بھی سمجھی گئی ہے کہ جنہوں نے حضور پر ایمان لا کر گویا کہ اپنے گھر بار کو تج دیا, اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا, وہ بھی اصل ہجرت ہے. چاہے وہ مکے میں رہی ہو اور ابھی ہجرت کی نوبت نہ آئی ہو, لیکن بہرحال انہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ حضور پر ایمان لائیں. یہاں ہجرت گویا کہ اس معنی میں ہو جائے گا جو حضور سے پوچھا گیا کہ ای الہجرت افضل و یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے افضل اور اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے, یہ ہجرت ہے. تو اس معنی میں ہجرت جو ہے وہ عام ہو گیا لفظ. تو اسی معنی میں لوگوں نے لیا ہے کہ جو ایمان آپ پر لے آئی, مراد کیا ہے کہ آپ کی وہ قریبی اعزہ خواتین کہ جو آپ پر ایمان لے آئی اور اس کی وجہ سے ان کے تعلقات اپنے گھر والوں سے منقطع ہو گئے, تو ان کو ایک سرپرستی کی ضرورت ہے, ان کو دلجوئی کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی دلجوئی فرمائیں. لہذا یہ تیسرا دائرہ آپ کے لیے جو حلال کی گئی ہیں خواتین, ان کا تیسرا دائرہ یہ ہوا کہ وہ بنات عمے کا, وہ بنات عمات کا, وہ بنات خالے کا, وہ بنات خالات کا, اللاتی ہاجرن معک.
چوتھی کیٹیگری آ رہی ہے اب وامرأۃ مومنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اور وہ مسلمان، وہ مومن عورت بھی، خاتون بھی آپ کے لیے حلال کر دی گئی جو اپنا تعین، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، یعنی وہ کوئی مہر کا تقاضا نہ کرے، کوئی حقوق زوجیت میں برابری کے حقداری کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ صرف اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرا بھی ایک تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے۔ یہ فضیلت جو ہے بہرحال بہت بڑی فضیلت ہے، آنے والی پوری امت مسلمہ کے لیے وہ ماؤں کے درجے میں ہو جائیں گی، ان کا ایک تعلق جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے گا۔ یہ معاملہ بلکہ حضور کے ساتھ تو جس شدت کے ساتھ مسلمان خواتین کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی، بغیر اس کے کہ اس میں نفسانیت کا کوئی پہلو ہو، اس میں شہوانیت کے کسی حصے کو دخل نہیں ہے، وہ عقیدت ہے، محبت ہے، فدویت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک نسبت ہو جانے کی ایک فضیلت کے حصول کا جذبہ ہے۔ یہ معاملہ ہمیں بعد میں نظر آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ پیش آیا۔ بہت سے لوگ اپنی لڑکیاں جو ہے حضرت حسن کے نکاح میں دیتے تھے، خوشامدیں کرتے تھے کہ آپ شادی کر لیجئے، چلیے آپ رکھیے گا نہیں طلاق دے دیجیے گا، پیشگی ہم یہ سارے حقوق بھی ثابت کر رہے ہیں، لیکن ایک خاندان نبوت کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظاہر بات ہے کہ جب اس طریقے سے خوشامدیں ہو رہی ہوں تو ایک شریف اور بامروت انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا پھر حضرت علی کو خطبہ دینا پڑا کہ اے لوگوں، یہ تم کیا غضب ڈھا رہے ہو، یہ گویا کہ اسلام کے قانون جو ہے، قانون ازدواج، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ ہونے لگے گا، اگر یہ صورت ہو جائے، یہ قانون جو ہے سنجیدہ قانون ہے، لہذا حضرت علی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ حسن کے ساتھ یہ معاملہ خدا کے لیے مت کرو۔ تو جب حضرت حسن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، سوچئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجے میں جو مومنات، صالحات اور جن کو کہ واقعتاً حضور سے ایک تعلق خاطر تھا، ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ ہے یہ چوتھی کیٹیگری وامرأۃ مومنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اس نے ہبہ کر دیا اپنے آپ کو نبی کو، کوئی حق کا، کسی کا تقاضا نہیں، کوئی مہر نہیں، جو بھی آپ کی طرف سے عنایت ہو جائے کہ حج ساقی مار ایک پین الطافت ان اراد النبی ان یستنکحھا، اب ایک شرط اس پر لگا دی کہ یہ خواہش یوں تو بہت سی خواتین کی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی اپنی سہولت ہے، نبی کے اپنے حالات ہیں، نبی کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ اب نبی بھی اگر ان کی خواہش کو کسی درجے میں پورا کرنا چاہیں، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی بھی یہ فیصلہ کرے کہ ہاں اس خاتون کی یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ چار کیٹیگریز ہیں جو آپ کے لیے حلال کر دی گئیں بغیر کسی حد کے، بغیر کسی اس کے کہ یہ تعداد کتنی ہو جاتی ہے۔ ایک معاملہ آگے آ جائے گا جو حد اس وجہ سے لگ جائے گی کہ اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا گیا کہ اب آپ کے لیے کوئی نکاح مزید جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، وہ آگے آئے گا معاملہ۔ لیکن یہ کہ یہاں جو کیٹیگریز معین کی گئی، ان میں در حقیقت مصلحت دکھانی مقصود ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد پر اب ظاہر بات ہے کہ دشمن تو جو چاہے کہہ لیں، اور خاص طور پر عیسائی مستشرقین کا معاملہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ اگر غور کیا جائے تو ان کا معاملہ کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے بیچاروں کا، اس لیے کہ ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ان کے جو آئیڈیلز ہیں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ ہیں ان کے جو سب سے اونچی شخصیتیں، محترم جو ہیں ان کے سب سے بڑھ کر، اور ان دونوں نے شادی ہی نہیں کی، لہذا ان کے ہاں تو تصور یہ بیٹھا ہوا ہے، رچا ہوا ہے کہ شادی ہی کرنا جو ہے وہ کوئی دوسرے درجے کا مسئلہ ہے، گھٹیا مسئلہ ہو جائے گا۔ حالانکہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی تو بڑی بڑی تعداد ہے، حضرت داؤد کی ازواج کی تعداد جو ہے بڑی کثیر ہے، حضرت سلیمان کی بیویوں کی تعداد بڑی کثیر ہے، لیکن یہ تو ہوئے پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم کے انبیاء، ان کے ساتھ تو زیادہ معاملہ جو ہے یہودیوں کا ہے۔ عیسائی اگرچہ انہیں مانتے ہیں لیکن ان کی اصل عقیدت کا مرکز جو ہے وہ تو حضرت مسیح ہے اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ، اے کرائی فرام دی ولڈرنس۔ اور ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کی پوری زندگی تجرد اور انتہائی درویشی، وہ جنگلوں میں رہتے تھے، ٹڈیاں کھاتے تھے، جنگلی شہد پر گزارا تھا، ایک ندی کے کنارے انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، کوئی آتا تھا توبہ کرتا تھا ان کے ہاتھ پر،
تو اسے غسل دیتے تھے اس ندی میں، اور یہ بپتسمہ تھا. یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک زندگی ترک کر دی، دوسری زندگی شروع ہو گئی. ایک ناپاکی کی زندگی سے نکل کر پاکی کی زندگی کی طرف آ گئے. تو جان دی بیپٹسٹ حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی تجدد کی زندگی بسر کی. حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ ذرا مختلف ہے ہمارے اعتقاد کی روح سے، کہ حضرت مسیح کی تو ابھی وفات نہیں ہوئی، وہ تو دوبارہ نازل ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہ نکاح بھی کریں گے، اور ان کی موت جو ہے وہ فطری طور پر پھر واقع ہوگی. لیکن یہ کہ عیسائیوں کا اگر عقیدہ سامنے رکھے تو وہ اصولی پر چڑھ کر پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر جا چکے، اب ان کے آنے کا تو کوئی سوال نہیں. اس پہلو سے ان کی زندگی بھی گویا کہ ان کی روح سے پوری تجرد میں بسر ہو چکی، لہذا ان کا ہائیسٹ آئیڈیل جو ہے وہ تجرد ہے. اسی وجہ سے ان کے ہاں رہبانیت جو ہے وہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن اور ادارے کی حیثیت سے اس قدر مقبول ہو گیا. تو وہ لوگ اگر کچھ ناک منہ چڑھائیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کا واقعتاً ایک سوچ کا انداز بن گیا ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ بغض جو ہے وہ اس درجے شدت سے ہے. مثلا ایچ جی ویلس کا اگر آپ معاملہ کریں گے، ایک طرف اس کی انصاف پسندی کی داد دینی پڑتی ہے کہ جہاں اس نے حضور کا خطبہ حجۃ الوداع نقل کیا اور ہائیسٹ پاسبل ٹریبیوٹس جو ہے وہ پے کیے. اس نے کہا ہے کہ یہ جو محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، اور تم سب کے سب آدم کی نسل ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. تو اب یہ جو اس نے قول نقل کیا تو ساتھ لکھا کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، واز نہیں ہے، انسانی 3 الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں: ہیومن فریٹرنیٹی اور فریڈم اور ایکویلٹی. یہ اس پر واز تو پہلے بھی بہت کہے گئے، عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر حضرت مسیح کا نام لیتا ہے. جیزس آف نزارت کے ہاں بھی بہت سے واز ملتے ہیں، لیکن ان اصولوں پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیے کہ کس قدر ہائی ٹریبیوٹ ہے جو پے کر رہا ہے. لیکن وہی بدبخت ہے جو حضور کی ذاتی زندگی، یہ جو شادی بیاہ کا مسئلہ جو ہے، تعدد ازدواج کا مسئلہ، اس کے اوپر جو وہ چیخیں اڑاتا ہے تو وہ چیزیں بہرحال نقل میں آنے کے قابل نہیں ہے. ایک مسلمان ان کو زبان سے نہیں نکال سکتا. لیکن بہرحال میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو کچھ طوفان اٹھائے ہیں تو اس طوفان کا جو جواب ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ حضور کا جو یہ تعدد ازواج کا معاملہ تھا، اس میں کوئی ذرا سا انصاف ہو، شرط انصاف ہے، ذرا سا انصاف پسندی کا مادہ ہو. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو جذبہ تھا وہ شہوت رانی کا تھا. اس لیے کہ آپ غور کیجئے، پورے 53 برس حضور نے بسر کیے ہیں کہ آپ کے نکاح میں صرف ایک خاتون رہی، اور وہ خاتون بھی کوئی جوان نہیں جو ہمارے ہاں کے تصورات ہیں اس کے مطابق. پہلی شادی ہوئی ہے، حضور کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی تھی. گویا کہ خواتین میں جذبات کا جو ایک اٹھان کا دور ہوتا ہے وہ ڈھلوان پر آ چکا تھا. اگرچہ عرب خواتین میں ظاہر بات ہے کہ وہ یہ جو ان کے سیکس کی زندگی ہے وہ طویل تر ہوتی ہے گرم علاقوں میں، لیکن پھر بھی ایک ڈھلوان کا معاملہ آ جاتا ہے. اور حضور نے پھر اس کے بعد آپ تصور کیجئے کہ پورے 25 برس ان کے ساتھ گزار دیے، کسی اور کا کوئی سوال ہی نہیں، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جب سن 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے 3 سال قبل ان کا انتقال ہوا ہے تو جو نکاح حضور نے کیے 2 کیے. ایک نکاح حضرت سودا سے اور وہ بھی ڈھلی ہوئی عمر میں تھی. اصل میں تو شادی حضرت سودا سے ہوئی. حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. تو اب 3 سال اور شامل کر لیجئے، سن 10 سے لے کر ہجرت اور ہجرت کے بعد 1 سال اور. تو یہ اور وقت وہ ہے کہ جس میں حضور کے نکاح میں صرف ایک خاتون ہے، حضرت سودا، اور وہ بھی جوان نہیں ہے، وہ بھی عمر کے اعتبار سے ڈھلی ہوئی خاتون. تو حضرت خدیجہ، حضرت سودا، یہ ہجرت کے بعد 1 سال جو ہے یہاں تک پوری زندگی، یہ 53 برس بلکہ 54 برس بنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی. اس کے بعد کیا رہ گئے؟ 9 سال. اور اب آپ سوچئے کہ 54 برس کا شخص جو ہے وہ اب اس کے اندر عام اگر آپ انسانی سطح پر ناپیں اور تولیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جو اصل انسان کے
جذبات کے ابھار کا دور ہوتا ہے وہ گزر چکا ہے، اب تو وہ ڈھلوان کا معاملہ آ چکا ہے۔ تو جو نکاح بعد میں ہوئے ہیں وہ در حقیقت مصلحت دینی کے تحت ہوئے، یا یوں کہیے کہ مصلحت وقت کے تحت ہوئے۔ یہ دو مصلحتیں میں شمار کر رہا ہوں، یہ شاید اصطلاحات آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ اصطلاحات میں اس لیے لایا کرتا ہوں کہ ان کے حوالے سے باتوں کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مصلحت دینی سے میری مراد ایک مستقل مصلحت ہے، اس لیے کہ یہ دین جو تھا یہ صرف مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، خواتین کے لیے بھی اسی طرح نازل ہوا ہے۔ بہرحال انسانی جو بھی معاشرہ ہے اس کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، مرد بھی ہے عورت بھی ہے۔ مردوں کے لیے تو حضور اپنی ذات میں اسوہ کاملہ ہے، خواتین کے لیے بحیثیت خواتین کوئی اسوہ مطلوب ہے کہ جن کے نقش قدم کی وہ پیروی کریں۔ پھر یہ کہ گھریلو زندگی کے وہ معاملات کے جو عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتے وہ بھی تو آخر زندگی کا ایک حصہ ہے، جیسے کہ حضور نے ان صحابہ سے کہا تھا جنہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضور یہ یہودی ہمیں بڑا چھیڑتے ہیں اور ہمیں یہ تانے دیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا۔ حضور نے فرمایا تم ڈٹ کر یہ کہو پورے اعتماد کے ساتھ، خود اعتمادی کی کیفیت کے ساتھ کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا، اس لیے کہ یہ بھی تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ طہارت سے تو سارا معاملہ آگے شروع ہوگا، اگر پاکی ہی نہیں، طہارت نہیں، نظافت نہیں تو یہ ساری عبادات کا معاملہ تو جو ہے وہ ختم ہوا۔ یہ انسان کے اندر آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ الطہور شطر الایمان یا الطہور نصف الایمان، پاکی جو ہے وہ ایمان کا نصف ہے یا ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری تعلیمات دینی ہوں گی جو کہ اس پاکی سے متعلق ہے۔ اس میں اس دور میں بھی ایک بڑا فتنہ اٹھایا ہے اور بڑا ہی گندی ذہنیت کا ثبوت دیا ہے بعض منکرین حدیث سے۔ بعض روایات میں تعلق زن و شو کے معاملے میں ایک رہنمائی ہے، اگر بیوی حیض کی کیفیت میں ہے تو مرد آیا اس سے کسی درجے میں کوئی تمتع کر سکتا ہے، اس کے ساتھ مس بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یا یہ کہ تعلق زن و شو کی ممانعت ہے تو وہ کس درجے میں ہے۔ اب یہ بھی تو آخر ایک معاملہ ہے، مسئلہ ہے کہ جو انسان کے سامنے پیش آئے گا۔ اس کے لیے اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بالکل پرائیویٹ زندگی کے بارے میں بھی مسلمانوں کو مطلع کیا تو اب یہ ایک احسان عظیم ہے حضرت عائشہ کا۔ اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کو کھول دیا جائے، اور سب سے بڑھ کر کوئی خاتون اس کو کسی درجے میں گوارا کر سکے۔ مرد تو پھر بھی یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر لبرٹی لے لیتے ہیں، آگے بہت سی باتیں بڑھ کر کے کہہ دیتے ہیں، لیکن عورت کی ایک فطری حیا جو ہے وہ جو کئی گنا زیادہ ہے مرد سے، وہ کبھی اس کو گوارا کرے گی۔ لیکن یہ کہ آپ سوچئے کہ یہ عملی مسئلہ ہے، ہر شخص کو پیش آئے گا، ان معاملات میں پوچھا گیا اور اس کے جوابات دیے گئے، تو یہ بہت بڑا ایثار، اور وہ ایثار کس لیے کیا گیا؟ تاکہ امت کے لیے ایک تعلیم ہو۔ تو زندگی کے ان گوشوں سے متعلق اول تو خواتین کے لیے بحیثیت مجموعی اسوہ حسنہ، وہ حضور کی زندگی میں خاتون کو بحیثیت خاتون اسوہ نہیں ملے گا، وہ تو ازواج مطہرات کی زندگیوں میں ملے گا۔ اور دوسرے یہ کہ پوری امت کے لیے زندگی کے اس گوشے سے متعلق ہدایات جو ہیں وہ آخر انہی کے معرفت دی جانی تھی، لہذا جتنی زیادہ سے زیادہ خواتین حضور کے زیر تربیت رہتی، حضور کے معمولات کا مشاہدہ کرتی، اس لیے کہ سب خواتین جو ہے یکساں ذہنی صلاحیت کی نہیں ہے۔ چار آدمی ایک واقعے کو دیکھتے ہیں اور چاروں کا بیان بڑا مختلف ہوگا۔ کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس کی بڑی غیر اہم جو تفصیل ہے اس کو تو بیان کرے گا اور جو اہم بات ہے اس کو بھول جائے گا، اس لیے کہ اسے سینس ہی نہیں ہے کہ کس چیز کی اصل اہمیت ہے اور کس چیز کا معاملہ ثانوی درجے میں ہے۔ اور کوئی وہ فقیر شخص کہلائے گا کہ جو اس معاملے میں جو اصل کام کی بات ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کو نقل کر رہا ہے، اور جو صرف معمولی سی تفاصیل ہے ان کو omit کر رہا ہے۔ تو حضور کے زیر تربیت کہیے، زیر کفالت کہیے، حضور کے حوالہ عقد میں ان متعدد خواتین کا رہنا، اس میں یہ مستقل ایک دینی مصلحت تھی کہ ایک تو یہ کہ خواتین کی رہنمائی اور ان کے لیے اسوہ حسنہ فراہم ہو، اور وہ صرف کوئی ایک آدھ خاتون نہیں بلکہ کئی خواتین ہوں، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو، مردوں کو بھی ان کی زندگیوں کا جو وہ پہلو ہے جو چھپا ہوا ہے، جو عورت ہے ان کی زندگی کا، اگر عورت کے لفظ کو تسل سینس میں استعمال کرے، وہ حصہ جسم کا عورت کہلاتا ہے جس کو چھپانا ہے، جسے ہم صدر کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کا یہ ناک کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ عورت ہے۔ ہماری زندگی کا بھی ایک حصہ عورت ہے، زندگی کے اس حصے کے بارے میں آپ کہیں جو ہے کھل کر بات نہیں کرتے، تو اس سے متعلق بھی تو آخر آپ کو احکام دینیہ کیا ہے
اور کس حد تک آپ جا سکتے ہیں کسی معاملے میں، کہاں آخری حد آ جاتی ہے، اس لیے تمام امت مسلمہ کے لیے رہنمائی جو ہے وہ انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ کا تو سر کہنا ہی کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں حکمت دیکھیے، بہت ہی کم سنی کی عمر میں نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب بیوہ ہوئی ہے تو جو عام روایات ہے، ہمارے یہاں آج کل بعض لوگوں نے ایک طوفان اٹھا دیا ہے وہ خام خواہ ثابت کرنے کو، اصل میں تو مسئلہ وہ یہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں لڑکی سے شادی کر لی۔ اب دنیا کے کہنے پر اگر آپ نے اپنے دین کو کھرچنا شروع کیا تو آپ مانج مانج کر اس کا صفایا کر دیں گے۔ وہ کوئی کسی بات پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی کسی بات پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی ہاتھ کاٹنے والی بات کو وحشت اور بربریت قرار دے رہا ہے تو ذرا اس کو کھرچیے۔ تو یہ جو انداز جو ہے یہ ڈیفیٹسٹ مینٹلٹی ہے، اپولوجیٹک انداز ہے، اس سے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو رندے پر رندہ چلائے جائیں اور کھرچتے جائیں۔ بہرحال صحیح بخاری کی روایات ہیں اور متعدد روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم سنی میں نکاح ہوا ہے، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی ہے تو 9 برس کی عمر تھی۔ اب 9 برس بھی اگر یورپین کوئی سنے گا 9 برس تو وہ تو سر پیٹ لے گا۔ وہ 9 برس کی لڑکی وہاں جو ہے اس کا معاملہ ان کے ہاں دیر میں جوانی کا وقت آتا ہے، لیکن یہ کہ عرب کے اندر جو ہے اگر آپ 9 برس کی بات کریں تو 9 برس میں بچی جوان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں خود ہمارے اس معاشرے کے اندر 13 12 برس کی عمر میں تو بچے ہو جاتے ہیں، ولادت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 9 برس ہے عرب کے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور پھر جو اصل حکمت ہے وہ یہ ہے کہ 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور کتنا پھر وقت ملا ہے حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کہ تابعین کی ایک کثیر تعداد ہے جو ان سے قسم علم کر رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ جو ہے وہ صرف ایک راویہ نہیں ہے، وہ فقہاء میں شمار ہے ان کا۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی تھی، ابو بکر کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو انہوں نے جس طریقے سے کہ دین کے معاملات میں بڑے بڑے جو ہمارے ہاں مارکے کے مسائل ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک موقف حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فقہاء حضرت عمر اور حضرت علی کی سطح پر بات کرنے والی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی یوں سمجھیے کہ جو چوٹی کے فقہاء صحابہ جو ہے ان میں حضرت عائشہ بھی ہے۔ ان کے ذریعے سے جو علم حدیث پھیلا ہے اور شریعت کے احکام کی جو اشاعت ہوئی ہے اس کا اندازہ ممکن نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں مصلحت دینی۔ اور ایک میں نے اصطلاح آپ کو نوٹ کرائی، مصلحت وقت۔ وہ مصلحت وقت کیا ہے اس کو جان لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم نہیں تھے، آپ نے بالفعل ایک انقلاب برپا کیا۔ انقلاب برپا کرنا بالکل اور ہے، تبلیغ بالکل اور ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک نسبت تو ہے۔ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے آغاز تبلیغ سے ہوگا، تعلیم سے ہوگا، نصیحت سے ہوگا، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہوگا، لیکن صرف پڑھنے پڑھانے سے انقلاب کبھی نہیں آیا۔ انقلاب کے لیے تو پھر جو پڑھ کر جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کو تیار ہوں انہیں منظم کیجیے، ان کی ایک جماعت بنائیے، ایک منظم قوت اس سے وجود میں آئے، پھر معاشرے سے ٹکرائے، اس ٹکراؤ کے سارے مراحل آئیں گے، جسے پیسو ریزسٹنس کہا جاتا ہے وہ بھی آئے گا، جسے ایکٹیو ریزسٹنس کہا جاتا ہے وہ بھی آئے گا، آرمڈ کانفلکٹ بھی آئے گا۔ یہ سارے مراحل جو ہے کہیں ویکوم میں نہیں ہوتے، ایک ماحول میں ہوتے۔ ہر ماحول کے کچھ معیارات ہیں، آپ اگر ان کو ملحوظ نہ رکھیں گے تو اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک بہت اہم حکمت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ نظری باتیں کرنے میں بہت ہی ان کو صلاحیت حاصل ہے، لیکن عمل کے میدان میں اس لیے نہیں اتر سکتے کہ جو عملی تقاضے ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ رہے۔ اب مثلاً ایک بات یہ کہ تمام مسلمان برابر ہیں، بالکل صحیح، اور میں تو آپ کے سامنے نقل کر دیا دشمن کا قول کہ انسانی مساوات کے بنیاد پر معاشرہ قائم کرنے والے سب سے پہلے جو ہے وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایچ جی ویلس کہہ رہا ہے۔ بھائی ہما حضور نے خلافت کے بارے میں یہ فرما دیا کہ الائمۃ من قریش، امامت جو ہے وہ قریش میں رہے گی۔ کیوں؟ کہ عرب کا ایک ماحول ہے، عرب کی ایک ذہنیت ہے، وہ ذہنیت یہ ہے کہ وہ قریش کے سوا کسی کی قیادت کو ذہن سے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے کہ آپ مجبوراً کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بلال حبشی بھی تمہارے قائد ہو جائے تو تم سمعنا واطعنا کہو، لیکن سب کے سب تو اس معاشرے میں مومنین صادقین نہیں ہیں۔ آخر اسی معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی ابھی ایمان لائے ہیں اور ابھی ان کی پوری تربیت نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو بڑے بڑے قبیلے جو ایمان لائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ تو فتح مکہ کے بعد ہوا۔ سن 8 میں فتح مکہ ہوا، سن 11 میں حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اتنی بڑی کثیر تعداد جو دور دراز کی رہنے والی تھی اس کی تربیت تو ابھی نہیں ہو پائی۔
یہی وجہ ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد زکوٰۃ کا انکار کا فتنہ بھی آ گیا اور نئی نئی نبوتوں کے فتنے بھی آ گئے، اور جو لوگ اس وقت فوج در فوج داخل ہوئے تھے وہ فوج در فوج نکلنے بھی شروع ہو گئے۔ ان ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر اس کے تقاضے کو آپ نظر انداز کر دیں، صرف ایک آئیڈیلسٹک پوائنٹ آف ویو اپنے سامنے رکھے اور اس میں یہ نہ سوچے کہ یہ ملک ہے جس میں ایک نظم و نسق قائم کرنا ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ابھی ایسی ہے کہ جن کے ذہنوں میں سیادت اور قیادت اگر ہے تو قریش کا حق ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقتی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے فرما دیا کہ قیادت اور امامت جو ہے وہ قریش میں رہے گی۔ تو یہ در حقیقت اصولوں کو حالات کے اندر جو بھی حالات ہیں، ظروف و احوال جن میں آپ کام کر رہے ہیں، ان کے اندر اگر ایک موافقت پیدا نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ آپ اپنا اصول لے کر اپنے گھر میں بیٹھے رہیے، بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو پھر یہ کہ جو حالات ہیں کہ جن سے آپ کو سابقہ درپیش ہے اس کی بھی کچھ رعایت اور مناسبت جو ہے اس کے ساتھ آپ کو عملاً اپنا کام کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے عرب میں ذہن میں رکھیے کہ بہت سے قبیلوں کے ساتھ حضور نے دلجوئی کے لیے ان کی خواتین سے نکاح کر لیے۔ اب جو تعلق قائم ہوا ہے اس سے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ تعلق کبھی قائم نہ ہوتا۔ صاحبین جو ہے، شیخین کہیے، صاحبین کہیے، جو حضور کے ساتھی ہیں اس زندگی میں بھی اور جو حضور کے ساتھی ہیں قبر میں بھی، کہ ایک ہی حجرے میں دفن ہے ابو بکر بھی اور عمر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ جو ہے اب ان کو جو تعلق حضور کے ساتھ ہوا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ کسی درجے میں کہیے 20 پر 21 کا اضافہ سمجھ لیجئے، ایک ہی درجے میں صحیح، لیکن حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو رشتہ مناکحت حضور کا ہوا ہے اس کے اندر اس کا بھی ایک حصہ ہے، 1% کہیے، 2% کہیے، لیکن بہرحال آپ اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ سے شادی ہوئی، خاندان بنی امیہ کے ساتھ اب جو معاملہ بن رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان میں سے بہت کثیر تعداد جو ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن حضرت ام حبیبہ کی وجہ سے ان کے ساتھ جو روابط قائم ہوئے، اور ایک تو بڑا ہی ایک درشنا واقعہ آتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے نکاح کیا اور وہ لونڈی کی حیثیت سے آئیں۔ غزوہ بنی المصطلق جو ہے اس میں حارث جو تھا، جو اس قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیٹی حضرت جویریہ حضور کی کنیز کی حیثیت سے آئی۔ حضور نے ان کو آزاد کیا اور نکاح کر لیا، اور آپ کو معلوم ہے اس کا اثر کیا ہوا کہ سینکڑوں غلام اور کنیزیں جو تھیں وہ مسلمانوں نے آزاد کر دی، کہ جس قبیلے کے ساتھ حضور کا سسرالی رشتہ ہو گیا ہے اس قبیلے کے لوگوں کو ہم غلام بنا کر رکھیں اور اپنی کنیزیں بنائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا بنی المصطلق کے جتنے اسارہ تھے، جتنے قیدی تھے اور جتنے غلام ان کے بنے تھے اور جتنی کنیزیں تھیں، مسلمانوں نے ان کو آزاد کر دیا کہ یہ تو حضور کے رشتے دار ہو گئے، حضور کا ان کے ساتھ وہ تعلق ہو گیا۔ اب اگر ان کو مجبور کیا جاتا کچھ کہہ کر، ویسے حضور کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا، لیکن یہ کہ یہ جو انہوں نے اپنی دلی آمادگی سے کیا، اس میں حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح جو ہے اس کو دخل حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں کام کر رہے تھے، عرب کا ایک ٹرائبل سٹرکچر تھا، ایک قبائلی نظام تھا کہ جس کے اندر آپ کو اپنا راستہ نکالنا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کو حضور نے پورا کرنے کے لیے، کہیں کسی کی دلجوئی کے لیے، اب زینب بنت جحش کا معاملہ یہ تو خاص ہم پڑھ چکے سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کی پھپھی ذات بہنیں بنات عمات کا، ان میں سے حضرت زینب بنت جحش ہو گئی، اور ان کا حضور نے نکاح کروایا اور زور دے کر کروایا حضرت زید کے ساتھ، تاکہ یہ اونچ نیچ جو ہے معاشرے میں ختم ہو جائے، اور ایک آزاد شدہ غلام جو ہے اس کو جو گھٹیا سمجھا جاتا ہے وہ تصور ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ان کا نباہ نہیں ہو سکا، حکمت خداوندی، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب دوہرا داغ لگ گیا حضرت زینب کو کہ ایک تو یہ کہ ایک آزاد شدہ غلام سے شادی ہوئی اور اس نے بھی طلاق دے دی، مطلقہ ہو گئی، تو دوہرے داغ جو لگے تو ان کی دلجوئی کی صورت اس کے سوا کوئی اور نہ تھی۔ ایک طرف ان کی دلجوئی، دوسرے یہ کہ وہ متمنا کی بیوی کے بارے میں جو غلط تصورات تھے ان کو توڑنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ حضور ان کے ساتھ نکاح کرتے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اللہ نے کیا، زوجنا کہا، ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا، ان کا نکاح آپ سے کر دیا، وہ تو حکم خداوندی ہے، آسمان پر ہو چکا ہے۔ اب دنیا کچھ بھی کہے، منافقین سے کچھ نہ ڈریے اور لوگوں کی مخالفت کا خیال نہ کیجیے، اور اب آپ کر گزریے جو اللہ نے جس کا حکم دیا۔ تو یہ مختلف نکاح مختلف مصلحتوں سے جو اس دور میں جو کام آپ کر رہے تھے،
کہ صرف تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ تو یہ ہے کہ میں نے تبلیغ کر دی، مانو نہ مانو بھاڑ میں جاؤ. تبلیغ تو یہ ہے. وما علینا الا البلاغ. ہر وائس جو ہے تقریر کرے گا اور آخر میں یہ ضرور کہہ دے گا وما علینا الا البلاغ. بھائی میں نے تو جو پہنچانا تھا پہنچا دیا، تم مانو تو مانو، نہیں مانو تو جاؤ بھاڑ میں. ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ صرف پہنچا دینے کی تھی. تو تبلیغ کا تو اصل تقاضا یہ ہے. لیکن اگر آپ کو اس ماحول کو بدلنا ہے، اس میں ایک تبدیلی لانی ہے، انہی ماحول کے پیچیدہ راستوں میں سے اپنا راستہ نکالنا ہے، اسی دور کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر آپ کو بہترین کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہے کہ جس سے انقلاب بالفعل آ جائے، تو اب اس کے تقاضے بہت مختلف ہوں گے. وہاں تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بظاہر حضور دب کر صلح کر رہے ہیں. اگر کوئی اور معاملہ ہوتا جی ہم نہیں صلح کرتے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ قسمت کچھ آئی، ہم تو مکے پر ابھی چڑھائی کرتے ہیں، ہونا ہے جو ہو جائے. اور یہ اگر یہاں پر کوئی مسلمان مکے میں آباد ہے تو ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ ہوا کریں اپنی جگہ پر اپنے خیال میں قائد ایمان، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سورہ نساء کے اندر باقاعدہ آیت آ چکی تھی کہ جو مسلمان ہجرت نہ کریں گے ما لکم من ولایتہم من شیء، اب مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ اپنے ذمہ دار اب خود ہیں، ان کی پروٹیکشن کے اب تم ذمہ دار نہیں ہو، نہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق ولایت ہے وہ رہے گا. اس کے باوجود صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور صلح حدیبیہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر اس وقت کہیں تم چڑھائی کر دیتے مکے پر تو جہاں وہ گیہوں پستا کفار پستے وہاں وہ گھل بھی پس جاتا. بہت سے مسلمان ہیں یہاں پر جو ہجرت نہیں کر سکے، ضعفاء ہے، کمزور ہے. اس وقت اگر معاملہ ہوتا تو وہ ان لوگوں کو بھی تم اپنی تلواروں کا نشانہ بنا لیتے اور تیروں کا ہدف بنا لیتے. اللہ تعالیٰ کو ان کی مصلحت بھی پیش نظر تھی. تو یہ معاملات ہیں کہ جو جبکہ کسی شخص کو کوئی بالفعل کام کرنا ہو اور نتیجہ خیز اس کو انداز میں کسی نتیجے تک پہنچانا ہو تو اس کے حالات، اس کے تقاضے بہت مختلف ہوں گے، اور اس میں اس وقت کے ظروف و احوال، اس وقت کی کیفیات کو نظر انداز کر دینا بالکل یہ ایک خالص نظری قسم کے انسان کا کام ہو سکتا ہے کہ جس کو بالفعل قدم آگے نہ بڑھانے. تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کے جو تعدد ازدواج کا معاملہ ہے اس میں یہ مصلحتیں ہیں مختلف اعتبارات سے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. ویسے حضور کی ازواج کی تعداد کے بارے میں بھی حضرت ریحانہ کا بعض لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہے. اگر ان کو شامل کیا جائے تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ 11 تو ازواج اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضور نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہو. باقی جتنی لونڈیاں آپ کے حصے میں آئی ہیں ان سب کو آپ نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا. لیکن صرف یہ ایک ہے جن کے بارے میں ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو لیکن تاریخ سے ثبوت نہیں ملتا. اور میں سوچ رہا تھا حضرت ماریہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. شاہ مصر مقوقس نے ہدیتاً حضرت ماریہ کو بھیجا حضور کی خدمت میں. تاریخ کس طرح اپنے آپ کو دہرا رہی تھی. 2500 برس کا فصل ہے، لیکن مصر ہی سے حضرت ہاجرہ دی گئی تھی حضرت ابراہیم کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. شاہ مصر جو اس وقت کا تھا اس نے حضرت ہاجرہ کو پیش کیا، اور حضرت ہاجرہ کی حیثیت جو ہے ابتدا میں وہ کنیز کی رہی. یہی وجہ ہے کہ حضرت سارہ نے ان کو ذہناً قبول نہیں کیا کہ یہ میرے ہم پلہ ہیں. میں تو زوجہ ہوں، میں تو ان کی کفو ہوں، ان کے خاندان سے ہوں. حضرت سارہ جو ہے وہ مزاج بھی ان کا اسی وجہ سے تیز تھا کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں تو ہر اعتبار سے ابراہیم کے برابر کی ہوں، اور یہ جو ہے یہ تو لونڈی کہہ لیجئے، کنیز کہہ لیجئے. حالانکہ وہ لونڈی نہیں تھی، وہ اس وقت کے شاہ مصر کی بیٹی ہیں حضرت ہاجرہ، تو ان کو لونڈی اس اعتبار سے کون کہے گا. لیکن یہ کہ جب حضرت ابراہیم کے وہ حرم میں آئی ہے تو اس وقت ان کی حیثیت حضرت سارہ کے مساوی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہو گئی جب اللہ کی حکمت سے، تو اب ان سے زیادہ دیر یہ چیز برداشت نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی. وہ شوقناپا جو ہے بہرحال ہوتا ہے، عورت کے اندر وہ غیرت کا ایک مادہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے. تو مصر سے شاہ مصر کی بیٹی حضرت ہاجرہ جن سے حضور کا نسب چل رہا ہے، اور وہی مصر ہے وہاں کا بادشاہ مقوقس، وہ بھیجتا ہے حضرت ماریہ کو. اور حضرت ماریہ کے بطن سے پھر کون پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم. اب آپ ذرا اس سرکل کو ملا لیجئے کہ یہ سرکل کس طریقے سے تاریخ میں مکمل ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نام رکھا ہے حضور نے
اپنے اس صاحبزادے کا کہ جو حضرت ماریہ قبطیہ، ماریہ میری جو لفظ ہے وہ ماریہ بن گیا عربی میں، تو وہ کاپٹک قبطیہ وہ وہاں سے آئی ہیں، اور ان کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے جو فرزند دیا ان کا نام حضرت ابراہیم رکھا گیا، اور گویا کہ تاریخ نے اس طرح اپنے آپ کو دوہرا کر، بلکہ یوں کہیے کہ ایک راؤنڈ جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ تو حضور کے جو کنیزیں آئی ہیں وہ ایک تو حضرت جویریہ، یہ تو سن 5 میں غزوہ بنی المصطلق ہوا ہے، اس کے جو رئیس تھے حارث اس کی بیٹی ہیں، حضور نے آزاد کیا، نکاح کر لیا۔ پھر سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا ہے، تو وہاں کا رئیس جو ہے اس کی صاحبزادی حضرت صفیہ، ان کو بھی حضور نے آزاد کیا، ان سے نکاح کر لیا۔ ایک میں ابھی عرض کر چکا ہوں بنو قریظہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد سن 5 ہی میں یہ بنو قریظہ میں جو معاملہ ہوا تو حضرت ریحانہ یہ بھی ایک کنیز کی حیثیت سے آئی، حضور نے نکاح کر لیا۔ تو یہ 3 جو نکاح ہیں وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یہ جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، اللہ نے آپ کو دی ہے ایک چیز، اور یہ اس میں سے جو آپ کی ملک یمین ہے، یعنی ان کے مہر وغیرہ کا کوئی سوال نہیں، ان کو آزاد کر دینا ہی ان کا مہر ہے۔ اس اعتبار سے ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ ایک تو آپ کی وہ ازواج ہیں کہ جن کو آپ نے مہر ادا کر کے اپنے نکاح میں لیا ہے، یہ تو حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت سودا ہیں، ایک اور حضرت زینب ہے، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی نکاح ہوا ہے۔ سن 3 میں غزوہ احد میں ان کے شوہر شہید ہو گئے، وہ بیوہ ہو گئی، تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ جیسے کہ حضرت حفصہ کے جو شوہر تھے ان کا انتقال غزوہ بدر میں ہو گیا، تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ سن 3 میں 2 نکاح ہوئے۔ وہ ام المساکین کہلاتی ہیں، انتہائی ان پر جس طریقے سے کہ مردوں میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے اندر بھی بڑا جذبہ عبادت اور زہد انتہا کو تھا، ایسے ہی یہ زینب بنت خزیمہ جو ہیں ان کو اندر بھی بہت ہی نیکی کوٹ کوٹ کر جسے کہیں گے کہ زہد اور عبادت اور نیکی جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ان کو مساکین سے بڑی محبت تھی، گرد ان کے جمگھٹا رہتا تھا غریبوں کا، محتاجوں کا۔ تو ام المساکین یہ مشہور ہو گئی تھی کہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین، لیکن ان کا انتقال جو ہے اگلے سال سن 3 میں نکاح ہوا، سن 4 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال یہ تو خواتین وہ ہیں کہ جن سے حضور نے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال مکے میں ہو چکا، تو حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جحش، یہ تو وہ ہوئی کہ جو آپ کے نکاح میں باقاعدہ آئیں، جن کے مہر آپ نے ادا کیے۔ حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت ریحانہ، یہ 3 وہ لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں کہ جن کو آپ نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ ایک خاتون اس کیٹیگری کی ہے کہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی، یہ حضرت میمونہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ میں کسی حق کی طالب نہیں ہوں، صرف آپ کے ساتھ ایک قرب چاہتی ہوں، کوئی میرا مطالبہ نہیں ہوگا، تو وہ حضرت میمونہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ تعداد جو ہے ازواج مطہرات کی بن جاتی ہے 11، اور 12واں پھر جو ہے معاملہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ کا ہے، جو شاہ مصر مقوقس نے جب حضور کا دعوتی خط پہنچا ہے اس کے پاس، تو عیسائیوں کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ انہیں حضور کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی، اور اگرچہ ان میں سے ایمان لانے والے تو صرف نجاشی تھے رحمہ اللہ، لیکن یہ کہ ہرقل نے بھی حضور کو پہچان لیا فوراً آپ کا نامہ مبارک پڑھ کر، اور مقوقس نے بھی پہچان لیا، لیکن یہ کہ دونوں ایمان نہیں لائے، اپنی بادشاہی یہ بیڑی جو ہے ان کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، ایمان نہیں لا سکے۔ لیکن ان دونوں نے حضور کے جو ایلچی گئے تھے ان کا بڑا اکرام کیا، عزت کی، اور حضور کو تحفے تحائف بھیجے ہیں، تو انہی کے اندر یہ حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھی۔ یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ خیال یہی ہے کہ یہ لونڈی ہی کے اسٹیٹس میں رہی ہے آخری وقت تک، اور ان سے حضور نے نکاح جو ہے آزاد کر کے نہیں کیا، واللہ عالم ہو سکتا ہے کیا اور ثابت نہیں ہو رہا، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا اسٹیٹس بعد میں ازواج ہی کا سمجھا گیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ لونڈی ہے تو اس کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ بھی جس طریقے سے تمام ازواج مطہرات جو ہے ان سے مسلمانوں کا نکاح حرام تھا، وہ ماؤں کے درجے میں آ گئی تمام اہل ایمان کے لیے، اسی طرح کا معاملہ حضرت ماریہ قبطیہ کا بھی ہے، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک
اب ان میں سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ حضرت زینب بنت جہش کی آ گئی. ان کی دلجوئی کے لیے حضور نے نکاح کیا. اور ایک اور میں اس تعداد میں بھول گیا, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئی تھی مکے ہی میں اور شادی شدہ تھی اپنے شوہر کے ساتھ, وہ بھی ایمان لے آیا تھا. دونوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف, لیکن وہاں نہ معلوم اس پر کیا شامت آئی کہ وہ وہاں جا کر عیسائی ہو گیا, مرتد ہو گیا, تو نکاح ختم ہو گیا. تو حضرت ام حبیبہ کی دلجوئی اب ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. یوں سمجھیے کہ بنو امیہ کا بڑا چوٹی کا خاندان ہے, اس کی خاتون ہے. تو حضور نے پھر ان کی دلجوئی کے لیے بھی ان سے نکاح کیا اور نکاح وہیں ہو گیا تھا. وہ ابھی حبشہ ہی میں تھی. سن 5 یا 6 ہجری میں نکاح ہوا ہے. نجاشی نے حضور کی طرف سے مہر ادا کیا ہے اور گویا کہ مردوں کی طرف سے بھی وکالت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اس کا ثبوت جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ ہی کے نکاح میں ہے کہ حضور تو وہاں موجود نہیں تھے. تو نجاشی رحمت اللہ علیہ, انہیں ہم صحابی نہیں کہتے اگرچہ حضور کے زمانے میں تھے, لیکن حضور سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے, اس لیے وہ تابعین کے درجے میں ہے, صحابی نہیں ہے. اس لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آئے گا بلکہ رحمت اللہ علیہ. تو حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ نے حضور کی طرف سے, حضور کے وکیل کی حیثیت سے وہ نکاح جو ہے وہ اس کی تکمیل کروائی اور اپنی طرف سے مہر ادا کیا. تو اس طریقے سے یہ نسبت بن جاتی ہے. عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ 11 ازواج, تو 11 ویسے تو ازواج بن جائیں گی اگر حضرت ماریہ قبطیہ کو علیحدہ رکھا جائے, ورنہ جو تعداد میں نے جو تحقیق کی اس کے اعتبار سے 12 بن جاتی ہے. 2 کا انتقال حضور کی اپنی حیات طیبہ کے دوران ہو گیا. حضرت خدیجہ کا مکے میں ہو گیا, حضرت زینب بنت خزیمہ کا یہ مدینے میں ہو گیا سنسار میں. باقی 10 جو ہے ازواج بقید حیات تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی یہ معاملہ آپ کے لیے ہے خالص, تمام مسلمانوں کے سوا کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جو ہے تحدید ازواج 4 تک وہ سب پر لاگو ہوگا سوائے آپ کے. اس کی آگے حکمت آ رہی ہے. لیکن درمیان میں دیکھیے جملہ معترضہ جسے کہتے ہیں وہ یہاں آ رہا ہے, خالصۃ لک من دون المؤمنین. اب وہ جو معترضین کہہ رہے تھے کہ عام لوگوں کے لیے قانون اور ہے, ان کے لیے اور ہے, اس کی طرف اشارہ کر دیا. قد علمنا, ہمیں خوب معلوم ہے, ہم جانتے ہیں, ہم نے ہی طے کیا ہے, ہم نے ہی وہ تحدید نازل کی ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم. ہمیں خوب معلوم ہے. یہ علمنا فعل ماضی ہے. ماضی پر جب قد لگتا ہے تو اس میں خاص کیفیت ہوتی ہے کہ ایک فعل بتمام و کمال مکمل ہو چکا. ہمارے انگریزی میں جو اس کو کہیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, وہ یہ قد لگنے سے ہو جاتا. قد علمنا, ہم جان چکے ہیں, ہمارے علم میں ہے, ہم خوب جانتے ہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم, علیہم سے مراد ہے عام مسلمان, مومنین, من دون المومنین کے جو الفاظ آئے تھے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام اہل ایمان پر کیا چیز لازم کی ہے, کیا عائد کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں, یہ ہمیں خوب معلوم ہے. لیکن لکیلا کا تعلق قائم ہوگا خالصۃ لک من دون المؤمنین. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین لکیلا یکون علیک حرج, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. آپ کو جو فرائض ادا کرنے ہیں, فرائض رسالت, اور وہ فریضہ رسالت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اگر صرف تبلیغ آپ کے ذمہ ہوتی تو معاملہ اور تھا. آپ کو دین کو قائم کرنا ہے, نافذ کرنا ہے, غالب کرنا ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں, حالات کا اس میں لحاظ کرنا پڑے گا. اس میں بہت سی ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ اگر نکاح کر لیں کہیں تو اس سے بڑی آسانی پیدا ہو جائے. دشمنوں کے دلوں کو موم کیا جا سکتا ہے, پتھر دلوں کو پگھلایا جا سکتا ہے اس تعلق کی بنیاد پر. تو جو انسان کے عواطف و میلانات ہیں, انسانوں کے جو عام احساسات ہیں, ان کو ملحوظ رکھ کر آگے چلنا ہے. تو کہیں اس میں آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. آپ کے لیے جو ہے وہ حد جو ہے 4 کی وہ کہیں ایسی نہ بن جائے کہ اس کی وجہ سے اس فریضہ رسالت کی بتمام و کمال ادائیگی میں آپ کو دقت پیش آ جائے. لیکن لا یکون علیک حرج,
تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. اس میں در حقیقت شفقت اور عنایت کا انداز ہے ان اہل ایمان کے حق میں کہ جو کسی شک و شبے میں مبتلا ہو گئے تھے، یا جن کے دل میں کبھی کوئی وسوسہ آ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضور، ہمارے لیے 4 کی پابندی اور اپنے لیے کوئی پابندی نہیں. تو اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آ گیا ہے شیطانی تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے. اب ان کے دلوں کی پوری صفائی ہو جانی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکمت خداوندی کے تحت ہو رہا ہے، اذن رب کے تحت ہو رہا ہے. اب تک وہ اذن رب یا حکم رب امپلائڈ تھا، اور اب وہ آرڈر جو ہے اللہ کا وہ ایکسپلیسٹ آ گیا ہے، واضح الفاظ میں آ گیا ہے، متعین الفاظ کی شکل میں آ گیا. تو اب یہ ہے کہ دلوں کو صاف کر لیا جائے، کسی وسوسے کو اب قریب نہ پھٹکنے دیا جائے، اور جو کچھ ہو چکا ہے پہلے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ اس کے معاملے میں تمہارے ساتھ جو ہے شفقت اور رحمت کا معاملہ کرے گا. وہ غفور ہے اور رحیم. ایک اور جو آپ کو اس میں آزادی دی جا رہی ہے، جب تعداد اتنی زیادہ ہو جائے تو اب ظاہر بات ہے کہ مکمل عدل کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے. جبکہ کوئی اپنی خواہش نفس کے تحت تو شادی نہیں کر رہا، شادی تو ہو رہی ہے مصلحت دینی کے تحت یا مصلحت وقت کے تحت. مصلحت دینی یا مصلحت وقت، وہ مصلحت وقت بھی مصلحت دینی ہی ہے، لیکن اصل میں فرق کیا ہے کہ وہ اس حالات کے اعتبار سے ایک مصلحت ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے مصلحت ہے کہ مسلمان خواتین کے لیے اسوہ حسنہ اور مسلمان مردوں کے لیے بھی اپنی زندگی کے اس گوشے سے متعلق ہدایات اور رہنمائی انہی ازواج مطہرات کی وساطت سے ملیں گی. تو وہ مستقل مصلحت دینی ہے، اور یہ ایک موقت مصلحت دینی کہہ لیجیے فی الوقت جو مصلحت ہے. ان دونوں کے اعتبار سے شادیاں ہو رہی ہیں. اب یہ کہ کچھ پابندی جو شادیوں میں اللہ نے لگائی ہے اور وہ عدل ہے کہ اگرچہ قلبی میلان تو تمہارے اختیار میں نہیں، اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہے تو یہ دل پر تو کسی کو قابو نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ناپ تول میں آ سکتی ہیں اس میں اگر کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو پکڑے جاؤ گے. مطلب یہ کہ وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہفتوں جو ہے ایک بیوی کے پاس قیام ہے اور دوسری بیوی سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، یہ اگر معاملہ ہو گیا تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح نان نفقہ ہے کہ ایک کے گھر میں تو خوب عیش ہے اور اللہ تللے ہو رہے ہیں اور دوسری جو ہے بیچاری وہ نان نفقے کو محتاج ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے، خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے وہ لوگ جو تعدد ازدواج جو ہے اسے سمجھتے ہیں کہ کوئی کھلا لائسنس ہمیں مل گیا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں طلاق جو ہے وہ ایک بہت بری چیز ہے. جس عورت پر طلاق کا دھبا لگ گیا گویا کہ وہ کنڈم ہو گئی ہمیشہ کے لیے. لہذا ہمارے ہاں عورتیں اس برائی سے بچنے کے لیے اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہیں. اچھا مجھے طلاق نہ دو، تم کر لو جہاں تمہارا دل آیا ہوا ہے، شادی کر لو، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی لیکن مجھے طلاق نہ دو. لیکن اس وجہ سے اگر کوئی شخص سمجھے کہ صاحب میں اس کے حقوق اس لیے ادا نہیں کر رہا کہ وہ تو دستبردار ہو گئی ہے، تو یہ بہت بڑی حماقت ہے. اللہ کے یہاں جا کر انسان پکڑا جائے گا کہ اس نے اس بے کس عورت کی ایک مجبوری کہ ہمارا معاشرہ مطلقہ کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے اس نے ایکسپلائٹ کیا ہے اس کی اس کمزوری کو، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اس کی آزادانہ مرضی سے میں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو دنیا میں تو قانون اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. تو یہ جو عدل کا تقاضا ہے منطقی طور پر اب یہ حضور پر عائد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ کوئی ایک خاتون آتی ہے اور صرف حضور سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے اس فضیلت اور فضیلت کی وجہ سے وہ نکاح کی خواہش مند ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، میں کسی مطالبے اور تقاضے کو لے کر نہیں آئی ہوں. تو یہاں پر وہ رخصت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ رخصت یہاں پر بیان کر دی. لیکن یہ جان لیجئے کہ ہسٹوریکلی اسٹیبلش فیکٹ یہ ہے کہ حضور نے آخری درجے میں عدل کا معاملہ کیا ہے اور ہر ایک سے کیا. یہاں تک کہ حضرت سودا انتہائی ضعیفی کے عالم میں انہوں نے خود اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دی تھی. حضور کا ایک ذاتی میلان بھی دیکھا، حضرت عائشہ سے محبت خاص ہے، وہ آپ اپنی باری دے دی تھی. ورنہ حضور نے جتنی بھی گنتی میں آنے والی ناپ تول میں آنے والی چیزیں ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں رکھی. الفاظ یہاں آتے ہیں کہ حضور اگرچہ آپ کا یہ معمول تھا کہ عصر اور مغرب کے مابین جب حالات معمول کے مطابق ہوتے تھے تو مدینے میں آپ اگر ہیں تو عصر اور مغرب کے مابین آپ تمام ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگاتے تھے. ایک ملاقات ہے 2-2 4-4 منٹ کی، بات ظاہر بات ہے کہ 2 گھنٹے ہوں گے میکسیمم درمیان میں، اس میں یہ کہ 10-10 15-15 منٹ جو ہے سب کے پاس حال پوچھ لیا، خبر گیری ہو گئی.
لیکن شب باشی جو ہے، رات کا قیام جس کا باری ہوتی تھی وہیں آپ جاتے تھے. اور یہ کہ بعض ازواج کے الفاظ ملتے ہیں کہ بقیہ ازواج کے ہاں آپ آتے تو تھے لیکن کسی کو چھوتے تک نہیں تھے، اس لیے کہ یہ حق جو ہے کسی اور بیوی کا ہے جس کی باری ہے، اس کے اندر کوئی حق تلفی نہ ہو جائے. تو آئے ہیں جیسے کہ کوئی آیا ہے اور خبر گیری کر کے احوال پوچھ کر آپ چلے گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ شب باشی کا معاملہ جو ہے جس کی باری ہے وہیں پر ہوگی. تو اس طریقے سے حضور نے پورے ناپ تول کے ساتھ عدل کو قائم کیا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہ پابندی آپ پر سے اٹھا لی تھی. چنانچہ وہ جو رعایت حضور کو دی گئی وہ یہ کہ ترجی منتشا، رجا کے معنی امید کے ہیں، ارجا کے معنی امید میں رکھنا. اب یہاں در حقیقت بڑا پیارا لفظ آیا یہ کہ ذرا کسی خاتون سے اگر فصل ہو جائے لیکن طلاق نہیں دی ہے تو وہ امیدوار ہے گویا کہ پھر قرب کی. آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہیں ذرا ڈھیل دے دیں، پرے کر دیں، دور کر دیں، آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے. اس لیے کہ آپ کا معاملہ جو ہے خصوصی ہے، نکاح جو عام نہیں ہے آپ کے جس طریقے سے کہ اور مسلمان نکاح کریں گے، لہذا یہاں بھی اختصاص ہے. ترجی منتشا منہن فتوی الیک منتشا، آوا یووی کے معنی کسی کو پناہ دینا، قریب لے آنا، جس کو آپ چاہیں ذرا دور کر دیں، جس کو چاہیں قریب لے آئیں، یہ آپ کو کھلا اختیار ہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، عزل کے معنی بھی ہے ذرا علیحدگی اختیار کر لینا، ہٹ جانا. تو جن سے آپ نے کچھ تھوڑا سا فاصلہ کر لیا ہو، ذرا سا ان کے ساتھ اگر دوری کا معاملہ کر لیا، پھر ان کو اپنے قریب لانا چاہے، فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آپ پر ملامت کی بات نہیں ہے. یعنی یہ کہ ازواج مطہرات کے بارے میں عدل کے تمام تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور پر سے اٹھا لیا. آپ ان کے ساتھ جس طرح چاہیں اپنی طبیعت کے اس اقتدا کے مطابق معاملہ کر سکتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے حقوق کے اعتبار سے کوئی زوجہ محترمہ آپ سے کوئی مطالبہ کرنے کی حقدار اب نہیں رہی کہ اس لیے کہ اللہ کا فائنل جو ہے آرڈر آ گیا. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا، تاریخی طور پر جو چیز ثابت ہے بالکل ثبوت کے آخری درجے میں وہ یہی ہے کہ حضور نے عدل کو بالکل بتمام و کمال آخری وقت تک ملحوظ رکھا ہے. صرف یہ کہ مرض الموت میں پھر حضور نے اجازت مانگی ہے تمام ازواج سے کہ اب مجھے اجازت دو، وہ جو آپ کا آخری وہ بیماری کا وقت ہے کہ مجھے اب میں عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، وہ بھی اجازت لے کر پھر حضور جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں رہے ہیں. وہ جو چند دن گزرے ہیں آپ کی شدید علالت کے، اس میں ظاہر بات ہے کہ دوسری ازواج کے یہاں جانا ممکن نہیں تھا، اس کے سوا کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، اب یہاں معاملہ یہ کہ کس زوجہ کو لے کر جائیں، اس لیے کہ سفر میں تو اب باری ممکن نہیں، نہ یہ ممکن ہے کہ 9 یا 10 جو ہے ازواج حضور کے ساتھ جا رہی ہوں. تو ان میں پھر یہ ہے کہ قرعے کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا تھا کہ اس سفر میں کون سی زوجہ محترمہ، کون سی ام المومنین حضور کے ساتھ ہوں گی. اس کو بھی حضور اپنے چوائس پر نہیں رکھتے تھے، یہ گویا کہ اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ کو جس کا نام پسند ہو قرعے میں اس کا نام نکل آئے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، یہ اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں اور یہ کہ ان کو حزن سے سابقہ نہ ہو. بہرحال کسی کو اگر ذرا دور کر دیا تھا پھر قریب لے آئیے تاکہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی مایوسی کی آگ جو ہے وہ نہ جلنی شروع ہو جائے، ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو اور اس کو حزن سے سابقہ نہ ہو. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور جو کچھ آپ انہیں دے دیں وہ اس پر راضی رہیں. اس لیے کہ دیکھیے لازم تو حضور پر کوئی نہیں رہا، تو اب تو معاملہ یہ کہ ہر کے ساتھ یہ ماریف کہلے الطافت. عام کسی مسلمان کی بیوی مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا یہ حق ہے، حضور کی ازواج میں سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی. یرضین بما آتیتہن، وہ جو بھی آپ انہیں دے دیں اپنے وقت میں سے، اپنی توجہات میں سے. اور کیسی مصروف زندگی حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو ناقابل تصور ہے. ہم تو زندگی کا کوئی ایک ایک گوشہ بھی اگر کسی کام کے لیے سنبھال لیں تو اسی کے تقاضے ہم سے پورے نہیں ہوتے، اور یہاں وہ بھرپور زندگی ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ عائلی زندگی بھی اتنی بھرپور، اور ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں اس باریک بینی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، کسی حساب کتاب میں آنے والی یہ چیز ہے ہی نہیں. اور اس کے لیے جو حدیث آتی ہے، حدیث صحیح، کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کے 40 مردوں کی قوت دی گئی، اور جنت کا ہر مرد جو ہے وہ اس دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت رکھنے والا ہے.
اور یہاں قوت سے مراد جو ہے وہ ذہن میں نہ رکھیے کہ قوت باں ہے، یہ قوت جسمانی قوت بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور کا جو جسمانی مشقت کا معاملہ ہے وہ ہمارے حساب کتاب میں نہیں آتا۔ صبح سے شام تک کی مشقت ہے، صبح سے شام تک کی مشقت ہے، پھر رات کو کھڑے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ ایک ہی رکعت میں سورہ آل عمران بھی، سورہ نساء اور سورہ بقرہ ایک رکعت میں 5.25 پارے پڑھ دیے گئے۔ تو بہرحال یہ ہمارے کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ رات کو جاگتے ہیں، ہمیں آخر معلوم ہے اس ماحول میں ہم رہتے ہیں، صوفیہ اور ہمارے ہاں کے مرشدین جو ہے یہ معلوم ہے 12 رات کو جاگتے ہیں، لیکن صبح جو پھر تان کر سوتے ہیں تو 4 گھنٹے جو ہے وہ اکثر و بیشتر کا ہمیں معلوم معمولات ہیں ان کے، اس وقت نہ ملاقات ہو سکتی ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ ٹیلی فون ہو سکتا ہے، اس وقت تو حضرت ہوتے۔ اب یہ بہرحال ان کا جو ہے لمیٹیشن ہے انسان کی، اس میں واقعتاً بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا تصور کیجئے اس زندگی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں جو ہے زندگی کے وہ تقاضے ہیں، ابھی ایک وفد آ رہا ہے، ابھی وہ معاملہ ہے، ابھی مقدمہ آ گیا ہے، آپ چیف جسٹس بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، وفود اگر آ رہے ہیں تو انہیں آپ ریسیو کر رہے ہیں، صلح کی نیگوسیشن ہے تو وہ بھی آپ کر رہے ہیں، جنگ کی اسٹریٹجی ہے تو وہ بھی آپ بنا رہے ہیں، پھر خطیب بھی آپ ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ امام علیحدہ ہوگا، خطیب علیحدہ ہوگا، خطیب کے تو شان سے یہ فروتا رہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھائے، اللہ ماشاءاللہ کہیں اگر اللہ کا کوئی بندہ ہو جو اسے اپنی شان سے فرو نہ سمجھے۔ ہمارے جو مرشد ہیں وہ اپنی شان سے کم تر سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھائیں۔ امامت جو ہے کرنے والے آپ کو مرشد بہت کم ملیں گے، وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، لیکن خود نماز پڑھنے کے لیے قرآن یاد ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہی 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر سناتے رہیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان حضرت کا حدود اربع کتنا ہے قرآن کے بارے میں، لہذا چھپا کر رکھنے میں عافیت ہے، دوسروں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو۔ یہ سارے معاملات عملی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے واقعتاً توانائی جو ہے حضور کی جسمانی مشقت کرنے کا جو تحمل جو حضور کو ہے وہ واقعتاً ہمارے عام حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں۔ تو ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، وہ سب کی سب راضی رہیں اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی رہیں۔ یہ آپ ضرور اپنے سامنے اس کا لحاظ رکھیے، باقی آپ پر پابندی کوئی نہیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یہاں قلوبکم میں جو جمع کی ضمیر آئی ہے، حالانکہ بات تو ساری حضور سے ہو رہی ہے، یہاں حضور سے جو بات اب جمع کے سیغے میں کہی گئی وہ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہو رہا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے۔ اگر کسی کے دل میں اب بھی کوئی وسوسہ، کوئی سوء ظن، کوئی خیال ہمارے نبی کے بارے میں رہ گیا، جبکہ ہماری اتنی واضح آیات نازل ہو چکی، پہلے تھا تو چلو اللہ نے معاف فرمایا، لیکن اب جب یہ ڈیوائن پروکلیمیشن آ چکا ہے، یہ رائل پروکلیمیشن، شاہانہ فرمان جو ہے اللہ کی طرف سے آ چکا، اب جان لو اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اب بھی اگر کہیں کوئی کسک رہ گئی ہے، کسی طرح کا کوئی اشتباہ رہ گیا ہے تو پھر اس پر پکڑ ہوگی۔ اللہ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ علیم کے اندر تو دھمکی کا انداز ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور پھر ذرا دل جوئی کے لیے وہ حلیم بھی ہے، وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ اگر وہ فوراً پکڑ لے تو پھر تو یہاں کسی کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہ رہے۔ بہرحال ہر ایک شخص جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی پانی مرتا ہے ہر شخص کی شخصیت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، وہ جانتا ہے کہاں کہاں تمہاری شخصیت جو ہے اس کے اندر کوئی رکھنے ہے اور خلا ہے، لیکن وہ حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك۔ ان کے سوا من بعدوں کے معنی یہاں بوجھ زمانی نہیں ہے، بوجھ مانوی ہے کہ یہ جو 4 کیٹیگریز معین کر دی گئیں، ان کے علاوہ یا معنی ہوں گے اس دائرے سے باہر آپ کے لیے کوئی عورت اب حلال نہیں، اور مزید شادیاں اگر کوئی ہو سکتی ہیں اس آیت کے نزول کے بعد۔ یہ آیات مبارکہ سن 5 ہم نے اس کا زمانہ نزول معین کیا، اس کے بعد جو نکاح ہوئے ہیں وہ ان کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری میں ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے باہر۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک عام مسلمان کے لیے تو جو محرمات ہیں ان کے سوا پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، جہاں چاہے نکاح کر لیں، 4 کی حد ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ یہ تو حد نہیں ہے کہ وہاں نہیں کر سکتے یہاں نہیں کر سکتے، وہ تو چند گنتی کے رشتے ہیں کہ وہاں نکاح نہیں ہو سکتا، باقی جو ہے آپ کے لیے کھول دیا گیا میدان۔ یہاں حضور کو تعداد کی پابندی سے مستثنا کر کے ایک پابندی لگا دی گئی
کہ چاہے آپ کو کوئی عورت کتنی پسند بھی آ گئی ہو، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے اس کا حسن آپ کا دل پسند ہو گیا ہو، آپ کی نگاہوں میں کوئی عورت کھپ گئی ہو. تو دیکھیے قرآن مجید بہت فطری ہے، اور حضور نے بھی بہت فطری انداز میں باتیں تسلیم کی ہیں. یہاں کوئی تشنع نہیں ہے. مرد کے اندر ایک میلان عورت کے لیے یہ فطری ہے، اس کے جبلت میں ہے. یہ اللہ نے رکھا ہے، اس کے بغیر یہ بقائے نسل یہ رہ ہی نہیں سکتی، دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. لہذا یہاں نہیں کہا کہ نبی کے لیے بھی یہ بات کہ کوئی عورت جو ہے وہ آپ کی نگاہوں میں بار پا جائے اور اس کا حسن جو ہے اس کی وجہ سے آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہو، لیکن یہ کسی کوئی نفی نہیں ہے. جب بشریت کے ساتھ ہے نبوت و رسالت تو بشریت کے تقاضے بھی ساتھ ہیں. کوئی خاتون آپ کو پسند آئے، لیکن نہیں، اس دائرے کے باہر آپ کے لیے پابندی ہو گئی ہے. یہ دائرے مصلحت دینی اور مصلحت وقت جو ہے اس کا احاطہ ان دائروں نے کر لیا. ذاتی میلان، اپنے جذبات و خواہشات و شہوات، اس کا دائرہ بند کر دیا گیا کہ چاہے آپ کو کوئی عورت کتنی ہی پسند ہو، لیکن آپ اب ان ازواج سے اور ان دائروں سے باہر نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کوئی اور لا سکتے ہیں. یعنی یہ کہ عام مسلمان کے لیے بہرحال قانونی گنجائش تو ہے، 4 میں سے 4 ہیں، کسی اور عورت سے نکاح کی اسے کوئی اگر انتہائی ایک اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو ایک بیوی کو طلاق دے کر چوتھی وہ ہے وہ ایک نئی شادی رچا سکتا ہے. لیکن حضور کے لیے وہ پابندی، جہاں ایک طرف مصلحت دینی اور مصلحت وقت کے تحت حضور کے لیے دائرہ کشادہ کیا گیا، وہاں ایک پابندی جو مسلمانوں پر نہیں ہے وہ حضور پر عائد کر دی گئی کہ اب آپ کے لیے ان کے سوا کسی خاتون سے نکاح جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان میں سے کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کسی کو لے آئے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ کو ان کا حسن جو ہے وہ کتنا ہی بھا گیا ہو، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں اس میں استثناء اگر ہے تو وہ لونڈی کا معاملہ ہوگا، وہ مستثنیٰ ہے. لونڈی کی حیثیت سے پھر وہ ماریہ قبطیہ ہی آئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے حضور نے ان سے نکاح نہ کیا ہو کہ وہ اس آیت کے بعد ان کیٹیگریز کے اندر اگر وہ نہیں آ رہی ہیں تو پھر ان کو ایک لونڈی کی حیثیت سے برقرار رکھا کہ الا ما ملکت یمینک. اس کا بھی ایک مصداق جو ہے حضور کی حیات طیبہ میں آخری وقت تک باقی رہ جائے کہ یہ ملک یمین ہے حضرت ماریہ قبطیہ، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. عام مسلمانوں کی بھی نگرانی کر رہا ہے اور اپنے نبی کی بھی نگرانی کر رہا ہے. جہاں تک مقام عبدیت کا تعلق ہے، نبی بھی اللہ کا بندہ ہے. العبد عبد وَإِن تَرَقَّىٰ وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِن تَنَزَّلَ. تو ان معاملات میں جو اس نے حدود اور جو قیود عائد کر دی ہیں اپنے نبی پر، نبی کو بھی ان کی پابندی کرنی ہے. جیسے کہ میں سورہ یونس کی ایک آیت آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ ایسے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس کو بدل دیجئے، ترمیم کیجئے اس میں، تو اس کا جواب یہ دلوایا گیا کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ اپنے جی کی خواہش سے اس کے اندر ترمیم کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. تو یہ پابندی ہے کہ جس کی طرف یہاں اشارہ کیا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر